إليكم يا شيخ، يقول ما حكم الكفالة يعني كفالة الأيتام في الإسلام؟ اللہ اکبر. پوچھ رہے ہیں کہ یتیموں کی کفالت، ان کی پرورش کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ پر جہاں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں وآتوا اليتامى أموالهم، اور پھر کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى وآتى المال على حبه. سورہ بقرہ کی جو آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى اليتامى والمساکین، مال کو اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے اور یتیموں کو دیتا ہے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر ظلم نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو اور اس کو ذلیل کرتا ہے. یتیم کی تکریم کی اسلام نے بہت بڑی تاکید کی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹڈی میں نے پڑھی تھی پرانے زمانے میں کہ جب کہ حبشہ جس کو صومال اور اس کے ساتھ کیا ہے ایتھیوپیا وغیرہ میں اس وقت آتے تھے وہ لوگ، قبضہ جو کیے تھے جس کو استعمار کہا جاتا ہے، وہ لوگ آتے تھے تو ایسے ایسے یتیموں کو ڈھونڈ کے لے جا کر کے وہاں پالے اور اس ملک میں فساد مچانے کے لیے ان کو بھیجا، صدر تک بنایا ان کو. وہ یتیم تھے، یتیم ظلم کی حالت میں پلے تھے. آخر میں وہ آئے تو حالانکہ مسلمان بچہ تھا، اس نے آ کر کے بہت کچھ بہرحال فساد مچایا. تو اس وجہ سے یتیم کی تربیت، ایک باپ ہے کچھ بھی ہے اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے. یتیم بیچارہ اگر میجارٹی سے اس کو ظلم ملا تو وہ پوری میجارٹی سے دشمنی ہی پر اس کا دل پلا، اس وجہ سے ہر ایک سے دشمنی رکھے گا. بڑا ہو کر کے وہ پورے معاشرے کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گا بلکہ شر کا باعث بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کی تربیت پر بہت زیادہ تاکید کی کہ جیسے تم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ. آیت کیا ہے کہ اس کے معنی میں یہ ہے جنۃ من نخیل وعناب وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. کیا کوئی چاہتا ہے کہ اپنا اجر اس طرح ضائع کرے کہ جیسے کوئی آدمی ہو جس کے پاس باغیچہ بھی ہو، سب کچھ ہو، بڑھاپا آ گیا ہے، اس بڑھاپے میں وہی کھیتی ہی اور اس کے بچوں کے لیے پرورش کا سبب تھا، وہ بھی چل گیا. تو پھر کیا اس طرح کہ تم چاہتے ہو کہ برے کام کر کے اور اپنے اجر کو ضائع کرو اور دوسروں کو نقصان پہنچے. بہرحال تو گویا یتیم کی پرورش کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی. پیارے رسول نے فرمایا من عال یتیمن، جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، کان ہوا وانا ہاتین، ہم دو انگلیوں کی طرح اس کے ساتھ جنت میں رہیں گے. جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں اس طرح ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یتیم کو پال کر کے ہم اجر لیں. اور یتیم کو پالنے کی بات آتی ہے تھوڑی سی تو کچھ انداز ایسا ہونا چاہیے. اگر چھوٹا ہے تو اس کو بہن کا دودھ، اپنی بیوی کا دودھ پلا دیجئے تاکہ وہ بچوں کا بھائی وغیرہ ہو جائے. کیونکہ آگے چل کر کے اگر محرمیت کی بات نہیں رہی کہ وہ محرم ہے، ہاں ٹھیک ہے، پابندی کے ساتھ اگر آپ اس کو پال رہے ہیں، پھر اپنی ہی لڑکی سے اس کی شادی کر دیتے ہیں، یہ بھی خیر کی چیز ہے. بہت کچھ ایسے ہے، لیکن عام طور پر گھلنے ملنے کے لیے اگر اس کو آپ پال کر کے اپنے بچوں کی طرح اپنے بیٹیوں کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں تو دودھ وغیرہ پلانے کی بات آ جائے تو رضاعی بھائی بنا کر کے اور اندر رکھ کے پھر اس کی شادی کرا دیں اور کچھ، تو یہ سب سے اچھا طریقہ رہے گا اس کے لیے انشاءاللہ. اب تو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، دوسروں کو. ہاں صحیح بات ہے.